اللہ کے نبی فرماتے جو آدمی اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے, اللہ کا نام نہیں لیتا ہے, وہ آدمی مردہ ہے. اور جو آدمی اللہ کا نام لیتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا وہ آدمی زندہ ہے. والبیت الذی لا یذکر اللہ فی مثل الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا مثل البیت الذی یذکر اللہ فی والبیت الذی لا یذکر اللہ فی. جس گھر کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے اور جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے, دونوں کی مثال اللہ کے نبی نے اس طریقے سے دی ہے. اور آپ نے فرمایا جس کے گھر کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ گھر زندہ ہے, وہ گھر والے زندہ ہے. اور جس گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ گھر مردہ ہے, وہ گھر والے بھی مردہ ہیں. کتنے گھر والے ایسے ہیں جس کے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے, جس کے گھر کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے, اللہ کا نام نہیں. رات میں سو رہا ہے تو گانا سنتے 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 سو گیا. صبح میں جب اٹھا تو موبائل اٹھا لیا, کس کا میسج آیا ہے, جواب اسی کو دینے لگا. صبح میں اٹھے تو اللہ کا نام لے کر کے اٹھو, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. رات میں سو تو اللہ کا نام لے کر کے سو. ہاں, جب آذان کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے تو آذان کا بھی جواب دو. آذان سن کر کے گھر میں نہ بیٹھو, اپنے گھر کے اندر آرام نہ کرو. آذان ہو جائے تو اپنی دکان چھوڑو, مکان چھوڑو اور مسجدوں کی طرف نکل جاؤ. میرے بھائیوں, اللہ کے ذکر کے لیے نکل جاؤ, اللہ کو یاد کرنے کے لیے نکل جاؤ. اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے میرے بھائیوں. لیکن آج ہمارے یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے, اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے, اللہ کو پکارا ہی نہیں جا رہا ہے, اللہ کا نام نہیں لیا جا رہا ہے. جس مجلس میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے وہ مجلس بھی مردہ ہے, اور جس مجلس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ مجلس زندوں کی مجلس ہے. یہ ہم نہیں, یہ تو جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی کہہ رہے وہ مجلس زندوں کی مجلس ہے جس مجلس کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے. لیکن آج ہمارا بچہ اللہ کا نام کہاں سے لے گا؟ اس بچے کو اللہ کے بارے میں بتائیں گے تب تو. آج بچوں کو اللہ کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے. آج ہمارے یہاں بس دنیا کے بارے میں, صرف دنیا, صرف دنیا, حیر دنیا, حیر دنیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے, یہ دنیا تو دھوکہ دینے والی ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں اللہ کا ذکر کیا کرو, کم سے کم 5 وقت تو اللہ کو یاد کیا کرو, کم سے کم 5 وقت تو اللہ کا نام لیا کرو. جب مؤذن کی آواز تیرے کانوں سے ٹکرائے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کی آواز جب تیرے کانوں سے ٹکرائے, میرے بھائیوں نماز کے لیے نکل پڑو. اپنی دکانیں بند کر لو, اپنے دکانیں بند کرو. ہاں, اللہ کے لیے نکل پڑو. اور اس رات میں اور اس ٹھنڈی رات کے اندر اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن آج ہمارے یہاں فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ ظہر میں جائیے تو ایک صف ملے گی آپ کو مسجد میں, ایک صف. عصر میں نہیں, مغرب میں نہیں, عشاء میں نہیں, فجر میں نہیں, جمعے کے دن آپ کو لوگ مل جائیں گے. یہ ہفتے بھر کہاں گئے بھائی؟ ہفتے بھر ان کے لیے نماز معاف کیا؟ نبی اکرم کو مانتے ہو تو نبی کی کیوں نہیں مانتے ہو؟ نبی اکرم کی زندگی دیکھو, نبی اکرم نے اپنی زندگی میں یہ فرمایا تھا, قرۃ عینی فی الصلاۃ. او لوگوں, مجھے نماز میں سکون ملتا ہے, جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا. آج ہمارے مسلمان بھائی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی صاحب جب میں ٹینشن میں ہوتا ہوں تو شراب پی لیتا ہوں, مجھے سکون ملتا, میں گانا سن لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے, میں جا کر کے جوا کھیل لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. اے لوگوں, دلوں کو سکون دینے والی چیز اللہ کا ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, اللہ کی حمد و ثنا ہے. اللہ کا نام لیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو, تمہیں سکون ملے گا. نماز پڑھ لیا کرو. میرے نبی جب ٹینشن میں ہوتے تھے تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, مجھے نماز کے اندر سکون ملتا ہے, جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں نماز پڑھنے کے لیے بولیے تو ٹینشن ہو جاتا ہے.
نماز پڑھنے کے مولوی صاحب نماز کے لیے مت بولیے. کوئی ایسا مولوی مل جائے جو یہ فتویٰ دے دے نماز معاف ہے تو ہم کو لگتا ہے اس کو لوگ گلے لگا لیں گے اور خوب پیسہ دیں گے. آج کوئی ایسا مولوی فتویٰ دینے والا ہے نہیں. میرے بھائیوں اگر سکون چاہیے تو اللہ کو یاد کرو. اور اللہ کو یاد کیسے کرو گے؟ اللہ کو جانو, اللہ کو سمجھو. اللہ کو کیسے سمجھو گے؟ قرآن و حدیث سے جڑو, قرآن و حدیث والے سے جڑو, علماء سے جڑو, مدارس سے جڑو. میرے بھائیوں علماء سے تعلق رکھو. اور یوٹیوب وغیرہ کا استعمال اگر کرتے ہو تو میرے بھائیوں دینی پروگرام آپ سنیے, اسلامک پروگرام آپ سنیے. آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ آئے گا. آپ کی زندگی کے اندر تبھی سکون آ سکتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے, اللہ کو یاد کریں گے. میرے بھائیوں تبھی آپ کو سکون مل سکتا ہے, ورنہ سکون نہیں مل سکتا. پیسوں سے, بلڈنگ سے اور کار اور گاڑیوں سے سکون نہیں مل سکتا. اللہ کہتا ہے میرے بندو دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. ہم اور آپ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں, اللہ کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں. جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے, جنتی جنت کے اندر جائیں گے. تو یہ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ سنیے, ما سلککم فی سقر. او جہنمیوں یہ بتاؤ تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ تم تو دنیا کے اندر بڑے مالدار تھے, اچھے تھے, سب کچھ تھے, تم جہنم کے اندر کیوں گئے؟ جواب دیں گے لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, ہم نماز قائم نہیں کرتے تھے. لم نک من المصلین, ہم نمازی نہیں تھے. ولم نک نطعم المسکین, ہم خود کھایا کرتے تھے, ہم مسکینوں کو کھلایا نہیں کرتے تھے. ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین, اور ہم آپس میں گپیں مارا کرتے تھے, ہم دنیا کی باتیں کیا کرتے تھے, ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے. اسی وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے گئے. میرے پیارے ساتھیوں اللہ کو یاد کرو, اللہ کو یاد کرنے والے بنو, اللہ کے ذکر کرنے والے بنو. اپنی زبان ایسی بنا لو لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا. اے لوگو ایسی زبان بناؤ جس زبان سے تم اللہ کا نام لینے والی زبان ہو. کھاؤ تو بولو الحمدللہ, کھاؤ بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ, اور کھانے کے بعد الحمدللہ بولو. بستر کے اندر جاؤ, بستر کے اوپر جاؤ تو اللہ کا نام لو. راستے میں جب تم سواریوں پہ چڑھو تب پھر تم اللہ کا نام لو. میرے بھائیوں اپنے گھر کے اندر انٹری کرو تب بھی تم اللہ کا نام لو. وَلِسَانًا ذَاكِرًا, اور ایسی زبان بنا لو جس زبان سے تم اللہ کا نام لینے والی زبان ہو. ایسا دل بناؤ جس دل سے تم اللہ کا شکر ادا کرو. اور ہاں میرے بھائیوں اپنے سے اوپر مت دیکھو, فلاں آدمی امیر بن گیا, فلاں نے بلڈنگیں بنائی, فلاں آدمی ایسا ہے, فلاں آدمی ایسا ہے. کوئی آدمی خوبصورت دکھنے میں تو مت سمجھو کہ اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہے. میرے بھائیوں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ کی نظر میں سب سے پیارا وہ ہے جو تقوی والا ہو. گورا اور کالا اللہ کی نظر میں دیکھا نہیں جاتا ہے. اس وجہ سے اپنے سے اوپر مت دیکھو, اپنے سے نیچے دیکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انظروا الی من هو اسفل منکم, تو اپنے سے نیچے کی طرف دیکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو گے. جب کسی لنگڑے کو دیکھو گے تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ صحت مند بنایا ہے, اللہ کا شکریہ ادا کرو گے. گھر مکان اللہ تعالیٰ نے دیا, بیوی بچے اللہ نے دیے, اللہ کا شکر ادا کرو. ایسے لوگ دنیا کے اندر جن کے پاس گھر مکان نہیں ہے, جن کے پاس بیوی بچے نہیں ہیں, جن کے پاس رہنے کے لیے مکان بھی نہیں ہے, اس اللہ نے یہ ساری نعمتیں تمہیں دی ہے. اس وجہ سے تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو, تب تیری زندگی کے اندر سکون آئے گا, تب تیری زندگی کے اندر خوبصورتی آئے گی. دنیا حاصل کر کر کے مر جاؤ گے, امیر سے امیر بن جاؤ, کروڑ پتی بن جاؤ, میرے بھائیوں سکون نہیں آ سکتا ہے. تیری زندگی میں سکون کب آئے گا؟ سکون
اگر چاہیے تو اللہ والے بنو اور ایمان والے بنو، عمل صالح کرنے والے بنو، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنو، ذکر اللہ کرنے والے بنو، نیک اعمال کرنے والے بنو، تب تیری زندگی کے اندر سکون آئے گا۔ ورنہ میرے ساتھ بھائیوں، کتنوں بھی آپ کما لو، سکون زندگی میں نہیں آ سکتا ہے۔ سکون چاہیے تو ایمان والا بنو اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرو، نیک عمل کرتے رہو، اچھے اعمال کرتے رہو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 2:30 بجنے جا رہے ہیں اور ہمیں بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ 12 بجے کا ٹائم تھا، 1:15 بجے مجھے ملا۔ اتنی رات کو حالانکہ پروگرام نہیں ہونا چاہیے، بہرکیف یہ پروگرام ہوئے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروگرام کرانے والے جتنے بھی ذمہ داران حضرات ہیں